جی سر جی السلام علیکم. میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں. آج کل موسم فوجی بھائیاں واسطے چنگا نہیں. مطلب ان پر طرح طرح کے پریشر آ رہے ہیں اور آج تو حادی ہو گئی ہے نا. اخیر ہو گئی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں انت ہو گیا. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بشرا بی بی کی حالت، یہ خبریں آ رہی ہیں بار بار کہ بشرا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے جیل میں، اڈیالہ جیل میں. اور ان کو کچھ اس طرح کا مبینہ طور پر فوڈ میں، خوراک میں کچھ اس طرح کا دیا گیا ہے کہ مطلب جیل حکام بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اور وہ جو وہاں ایک پلسن کھڑی کی تھی ڈیوٹی پر، جس نے بشرا بی بی کو مبینہ طور پر کچھ فوڈ میں دیا، اس کو ہٹا بھی دیا گیا ہے اس کی ڈیوٹی سے. یہ اگر اس طرح کا کچھ ہوا ہے تو بڑا خوفناک ہے. میں سٹارٹ میں یہ سمجھا جب وہ کہہ رہی تھی کہ میرے منہ میں چھالے ہیں اور میرا معدہ بہت ڈسٹرب ہے، تو میں یہ سب سے پہلے یہ سمجھا کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے. ڈپریشن کا سب سے زیادہ انزائٹی جسے ہم کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو سوچیں ہوتی ہیں نا، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلے اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی سٹومک پہ. میں نے تو یہ بھوگتا ہوا ہے. اور جب سٹومک بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، اور حالت بڑی عجیب و غریب رہتی ہے بندے کی. لیکن میں یہ سوچتا ہوتا تھا کہ یار ان سیاستدانوں پر یہ پکڑ دھکڑ اور یہ وہ، ان کو یہ ذرا ڈپریس نہیں ہوتے، ان کو کچھ بھی نہیں ایسا ویسا ہوتا. تو ہوتا ہے بابا. بشرا بی بی کے ساتھ تو ہوا ہے. رہی عمران خان صاحب کی بات، تو وہ تو خان صاحب بھی جیل ہجے تک سوری، ان کی تو موجیں لگی رہی نا، دیسی گیہوں تے دیسی بکرے تے دیسی مرغی. لیکن اگر بندہ ڈپریشن میں ہو تو یہ ساری چیزیں نہیں کھائی جاتی، گلے سے نیچے نہیں اترتی، نوالا توڑنے کو دل نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ بھی ہے، آپ لے سکتے ہیں کہ خان صاحب نے ان چیزوں کو مطلب پرواہ نہیں کی تھی. انہوں نے وہ جو کہنے ہوتے نا، گھبرانا نہیں، آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. تو خان صاحب اس معاملے میں گھبرائے نہیں، جس کی وجہ سے وہ کھاتے پیتے ہیں اور موج کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے، لیکن مولانا کی طرف جانے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں بشرا بی بی کے حوالے سے ہی، کہ ہماری دعا ہے وہ تندرست رہیں. ہم سمجھتے ہیں، کم از کم میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں نے بشرا بی بی کے خلاف بہت ولاگس کیے، بڑے کالمز لکھے، ان کے جادو ٹونا یہ وہ سب کچھ، جو خبریں پہنچتی رہیں وہ سچی یا جھوٹی جو بھی ہے، لیکن جرنلسٹ اس کو ڈسکس تو ضرور کرتا ہے نا. لیکن جب یہ عدت کا مقدمہ اور اس کا جو فیصلہ آیا تو سچی بات ہے مجھے اس دن ایک بڑا جھٹکا لگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ لوگوں کے نکاح بھی بنوائیں گے، توڑوائیں گے، اور ان کی انتہائی نجی زندگی اس میں اس طرح کا دخل دیں گے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، سچی بات ہے. تب سے سچ کہہ رہا ہوں کہ میں بشرا بی بی کے حوالے سے یا عمران خان کے اس معاملے میں، کم از کم اس معاملے میں ان کے بالکل ساتھ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوفناک زیادتی ہے. انہوں نے جس طرح سے بھی نکاح کیا، جس طرح سے بھی ان کی شادی ہوئی، 28 سال پرانے شوہر مانیکا کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جوان بچے، ایک بچہ پاگل ہے، سیدھے لفظوں میں تو یہی کہا جا سکتا ہے. وہ ایسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے جہاں ذہنی امراض کا علاج ہوتا ہے. وہ مانیکا کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک بیٹی کو طلاق ہوئی ہے اسی وجہ سے. اتنا کچھ بھگتنے کے بعد اگر انہوں نے یہ شادی کی تھی تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ سیدھا سیدھا کسی کے بیڈ روم میں دیوار پھاند کر چھلانگ مارنے والی بات ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اس حوالے سے میں پہلے بھی اپنے ولاگس میں ذکر کر چکا ہوں، آج پھر کرتا ہوں کہ مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے اس حوالے سے، کم از کم اس حوالے سے. اور میری دعا ہے کہ وہ صحت مند رہیں اور ان پر کوئی کسی طرح کی وبا نہ آئے، کوئی بلا نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، اور وہ جرت مندی کے ساتھ عمران خان کی طرح کھڑی ہو کر مقابلہ کر سکیں ان سارے حالات کا. مولانا فضل الرحمان نے جو چاند چڑھایا آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ فوجی پراواں والی جو میں نے بات کی تھی، سوری آنکھیں نہیں میری کھل رہی،
بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے تنگ کیا ہوا ہے ان دنوں. ریڈیو پر میں اناؤنسر تھا نا، تو کبھی کبھار فوجی بھائیوں کا شو بھی کرنا پڑتا تھا. پاسبان اس شو کا نام ہوتا تھا. تو اس میں ہم بڑے گن گایا کرتے تھے فوجی بھائیوں کے. لیکن ان دنوں فوجی بھائیوں پر کوئی زیادہ ہی برا ٹائم ہے. ایک طرف عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ اے کاروبار نہ کرو بھائی تسی، یہ ڈی ایچ اے وغیرہ، یہ زمینوں کے معاملات، اور وہ کیا ہے فوجی فاؤنڈیشن ہے، فوجی فرٹیلائزر ہے، یہ وہ جتنے بھی بزنس ہیں این ایل سی اور فلانڈم کا، کہ ان تو بات آؤ. ایک طرف تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے افواج پاکستان کو یا اسٹیبلشمنٹ، اور دوسری طرف سے فضل الرحمان سمیت بہت سارے لوگ جو یہ دھاندلی کا جو شور ہے پوری پی ٹی آئی اور دیگر اور حلقے جو ہیں ان کی طرف سے بھی دھاندلی کا شور، اور سارا یہ پریشر فوجی بھائیوں پر ہے. سیدھی بات ہے. وہ شوکت بسرا چیخ رہا تھا کہ اس کے پاس 45 فارم جو ہے وہ تمام پولنگ اسٹیشنوں کا ہے، لیکن 47 فارم جو ہے اس میں وہ سابق فوجی بھائی جو تھا وہ ڈکٹیٹر ضیاء جو وہ رہ گیا تھا وہیں باول نگر. ہاں، تو جس کا طیارہ رہ گیا تھا اس کے منڈے کو جتا دیا، اور جیتا ہوا شوکت بسرا ہے جو پی ٹی آئی کا ہے، اور اس کے پاس تمام 45 کے فارم ہیں، اور اس حساب سے اس کا ووٹ جو ہے وہ 96,000 پلس بنتا ہے. اور ایجاد الحق تیسرے نمبر پر تھا، اسے فوجی بھائیوں کی وجہ سے اس کی سنی گئی اور وہ جیت گیا. لیکن یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے تو آج بیچ چوراہے میں ہنڈیا پھوڑ دی ہے نا، اور بڑی خوفناک طریقے سے پھوڑ دی ہے. اور اس نے یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض یہ تحریک لے کے آئے تھے، عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے عمران خان کے خلاف. اور جنرل فیض کو تو ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ ہی سمجھا جا رہا تھا، اور جنرل فیض کو جس طرح سے عمران خان بنوانا چاہ رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، وہ بھی سب کے سامنے. اور جنرل فیض اور عمران خان کی یاری کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں، اور آج تک جنرل فیض کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ اس نے بھی پیچھے سے چھرا گھونپا ہے اپنا خان صاحب کے پیٹھ میں. جنرل باجوہ کے حوالے سے تو ہر طرح کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن جنرل فیض کے حوالے سے جو انکشاف کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، اس کے بعد تو یہ کلیئر ہے نا کہ تحریک عدم اعتماد ہو، الیکشن ہو یا کچھ بھی ہو، سارا مدعا، سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ جاتا ہے. اور مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی میدا کتنا بڑا ہے، کتنا تگڑا ہے، کہ اتنا کچھ سہ بھی لیتے ہیں پھر بھی کیے جاتے ہیں. یار بندہ کہتا ہے دفاع ہو تسی سارے سیاستدان، ہم تو جائیں اپنی بیرکوں میں، ہم تو اپنے بارڈر کو سنبھالیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سارے معاملات میں الجھنے کی. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہو رہی ہے آج کے بعد. مولانا فضل الرحمان اب کبھی گیٹ نمبر 4 پہ نہیں جا سکتے، کبھی بھی، ساری عمر. مطلب ان کا اعتماد اس ادارے کے لوگوں کے سامنے، آج کے لوگ ہوں اس ادارے میں بیٹھے ہوئے یا آنے والے وقت کے، ان کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. کہ یہ بندہ بعد میں بھی بتا دیتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر اسی طرح کے جس طرح سے وہ مولانا خادم رضوی کا بیٹا بول رہا ہے، اسد رضوی آج کل، اگر اس کے بیانات کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو یہ سمجھ آ رہی ہے، بہت عجب طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس صرف 2 ہی پارٹیاں بچی ہیں. ایک کا نام مسلم لیگ نواز ہے اور دوسری کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے. باقی ان کے ساتھ کوئی پریشر گروپ بھی نہیں ہے اس وقت. اور یہ اس بات کا اندیہ بھی ہے صاف صاف کہ اسٹیبلشمنٹ کو غصہ آ جائے اور وہ ایک لمبا ماشاء اللہ لے کے یہاں آ جائے اور سب کو کہیں کہ چلو ہاں تسی سارے دے سارے آنے والی تھان دے، کوئی جیل میں، کوئی گھر، کوئی نظر بند، کوئی غائب، کوئی چھپا ہوا، یہ وہ سارے کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں، جو پروسیس ہے ہمارے اس ملک میں ہمیشہ رہا ہے. ہم جب سے پیدا ہوئے ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہو رہا ہے. کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے، اور میرا بھی یہ ذاتی خیال ہے، کہ جس کو مولانا فضل الرحمان یہودی لابی کہتا تھا عمران خان کو، اور عمران خان اسے کہتا تھا ڈیزل، اور ڈیزل سستا ہویا کہ نہیں، آج بھی ڈیزل مہنگا ہی ہے. یہ وہ مولانا ڈیزل فلانڈم خان، یہ دھوپ اور
جو شام ہے اس کا ملاپ کس طرح سے ہو رہا ہے، رات اور دن کا ملاپ کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ تارے زمین پر کیسے آ رہے ہیں، اور زمین کے ذرے جو ہیں وہ امبروں کو کیسے چھو رہے ہیں، یہ انہونی کیسے ہو رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے دونوں کے ایک تو مفاد یہ ہے، سیاسی مفاد، دوسرا کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تھوڑا گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ ایک طرف ان کو طالبان کا خطرہ ہے، ایجنسیز انہیں بتاتی رہتی ہیں، اور ایک دو حملے بھی ہوئے ہیں۔ دوسرا وہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈر گئے کہ پورا کے پی جو ہے اس میں راج ہے اس کا، پی ٹی آئی کا۔ یہ راج صرف اسمبلیوں تک نہیں ہے، یہ راج حکومت تک ہی نہیں ہے، یہ راج گلی گلی اور محلہ محلہ پہنچ گیا ہے۔ اور مولانا کا پرابلم یہ ہے کہ ادھر سے بھی پی ٹی آئی کا پریشر گلی گلی محلے محلے کا گھر تک جاتا ہے، آپ جانتے ہیں نا، بندے کا نکلنا گھر سے محال ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے طالبان تو کیوں نہ ایک کڑوی گولی لے لوں، اور یہ بہت کڑوی گولی جو ہے انہوں نے لی ہے۔ تو بس دعا کریو مارشل نہ لگ جائے اج دے مولانا فضل الرحمان دے اس بیان تو بعد، کیونکہ اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے، دوسری سیاسی جماعتیں جن کو کہا گیا کہ یہ ساری گواہ تھی، گواہوں نے بھی بات کرنی ہے کہ کدھر کام بہت تتا نہ ہو جائے، ماشاء اللہ کام نہ ہو جائے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ترکی میں جب فوج کو بیرکوں میں بھیجا گیا تھا تو حالات کچھ اسی طرح کے ہو گئے تھے۔ اللہ حافظ۔